إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب زدني علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اسی رب تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ باری الہ قیامت کے صبح تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے فون نچھاور فرما تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اسلام والا بنایا، اور اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں میں ہم یہ کہیں کہ سب سے بڑی نعمت ہم پر اللہ نے جو کیا ہے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام والا بنایا ہے، ہمیں ایمان جیسی دولت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام کے اندر جہاں پر لوگوں کو رب کی بندگی کرنے کے لیے کہا گیا، آگاہ کیا گیا، اسلام کے اندر جہاں پر نماز کے لیے زور دیا گیا، ہماری شریعت کے اندر اللہ رب العالمین کے حقوق کو، اللہ کی عبادت، خالص اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، وہیں پر ہماری شریعت نے
کہا کہ دنیا کے لوگوں کے سامنے، دنیا کے لوگوں کے پاس رہتے ہوئے ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اس بات کو بھی ہماری شریعت نے ہم تمام لوگوں کو سکھایا ہے، بتایا ہے۔ اگر حقوق اللہ پورا کرتے ہو، اگر اللہ کے حقوق کی مکمل ادائیگی کرتے ہو، اور حقوق العباد میں کوتاہی ہے، بندوں کے حقوق میں غلطی ہے، کوتاہی ہے، تو یقین جانیے کل قیامت کے دن آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول کے اندر، مکہ کے اندر آپ کو بھیجا گیا، پیدا کیا گیا، اور جس ماحول کے اندر اللہ کے نبی کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، بڑے جاہل لوگ تھے، بڑے ظالم لوگ تھے، ظلمت کے اندھیرے میں اور جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگ، جن کو نہ پڑوسیوں کے بارے میں کچھ معلوم تھا، جو نہ ہی دنیا والوں کے سامنے اچھے طریقے سے سلوک کیا کرتے تھے، برتاؤ کیا کرتے تھے، بڑے ہی جاہل قسم کے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں نبی بنائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ دنیا والے اتنے جاہل اور اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے یہ پیغام دیا، کہا اے کائنات کے لوگوں، یہ بیٹیاں تمہارے لیے بوجھ ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے ذلت کا سبب مانتے ہو۔ سنو، اگر کسی کو اپنی بیٹیاں بوجھ لگے تو لاؤ محمد کے پاس رکھ دو، محمد ان بیٹیوں کو اپنا بیٹی ماننے کے لیے اور بنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ دنیا والے پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے، ان ساری چیزوں سے نابلد تھے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ نبی نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی پہچان کرانے کے ساتھ ان لوگوں کو کہا کہ دنیا والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ آپ نے ان لوگوں کو کس طریقے سے آپس میں رہنا چاہیے وہ طریقہ سکھایا۔ ہم اسلام کے ماننے والے، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، مگر کیا مسلمانی کا جو تقاضا ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں؟ حقوق العباد کے تعلق سے پچھلے جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھی تھی، مگر حقوق العباد یہ وہ موضوع ہے جو بڑا وسیع موضوع ہے، جو مکمل طریقے سے اگر بیان کیا جائے تو کئی خطبات جمعات کم پڑ جائیں گے، اتنا وسیع اور اتنا لمبا موضوع ہے۔ مگر جو باتیں لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں، جو باتیں ہم سن رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہتے ہیں۔ عربی زبان میں مسلم اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ڈال دیا جائے اور اس کا مالک اس نکیل کا جو رسی ہے اس رسی کو لے کر جہاں چاہے وہاں جائے۔ وہ مالک کہے بیٹھو بیٹھ جائے، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائے، یہاں چرنا ہے یہاں کھانا ہے کھانے لگ جائے، یہاں کھانے سے منع کیا مالک نے رک جائے۔ یہ عربی زبان میں مسلم اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک کی تابعدار ہوتی ہے۔ مسلم ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے ناک میں جس کی نکیل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں، جہاں چاہیں وہاں لے جائیں۔ کیا یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے؟ مسلم کا جو اصل معنی ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا ہمارے ناک میں اللہ اور اس کے رسول کی نکیل ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر ہم نے حرام کمائی چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر اپنی تجارت کو حلال طریقے سے کرنا شروع کر دیا؟ نہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ہم نے اپنے مسلمان ہونے کا جو دعویٰ ہے اس کو پورا نہیں کیا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے میرے بھائیوں۔
من سلم المسلمون من لسانه و یدہ. آج ہم مسلمان کس کو سمجھتے ہیں؟ مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کو گالی دے، زبان سے کسی کو برا بھلا کہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ہم کس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ جو اپنے بھائی کو دھوکہ دے، اپنے بھائی پر تہمت لگائے، اپنے بھائی پر الزام لگائے، اپنے بھائی کا حق مارے. کیا وہ مسلمان ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہم کس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ کیا مسلمان کبھی کسی مسلمان کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا مسلمان کبھی کسی مسلمان کے ساتھ بدتمیزی اور لڑائی اور جھگڑے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. مسلمان وہ ہے من لسانہ و یدہ، جس کے زبان سے بھی کسی مسلمان کے لیے تکلیف نہ ہو. مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے. اے کائنات کے مسلمانوں، اے سماج اور معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمانوں، کیا مسلمان ہونے کا جو دعویٰ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے سارے لوگ محفوظ ہوں، وہ مسلمان ہے. ہم ایسے کہاں ہیں؟ آج ہمارے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیے. اگر نماز پڑھتے ہو، اللہ کے حقوق کو پورا کرتے ہو، تو حقوق العباد کو بھی پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. میں نے کہا تھا پچھلے جمعہ کے اندر کہ اگر ایک معمولی سا بھی کوتاہی ہم نے حقوق العباد میں کیا، کسی کا حق مارا، کل قیامت کے دن وہ چیز اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور جب تک اس چیز کا حساب نہ لیا جائے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ کا ترازو رکھا جائے گا. فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، انصاف کا دن ہوگا. اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، وہ بھی اللہ کا ترازو بتا دے گا. اللہ کا ترازو عدل والا ہوگا، انصاف والا ہوگا. کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اتینا بہا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ بھی وہ ترازو بتا دے گا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا، ہم نے کسی کے ساتھ کسی کو بیوقوف بنا دیا، ہم نے بڑا اچھا کام کیا. نہیں میرے بھائیوں، ہم دنیا کے اندر کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، کسی کا حق مار سکتے ہیں، مگر کل قیامت کے دن ہمیں اس کا ضرور بدلہ دیا جائے گا. تو اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج میں آپ کے سامنے مختصر طور پر حقوق العباد میں سب سے پہلا حق انشاءاللہ تعالی اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا حقوق، اور اسی طریقے سے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. آج اس خطبے کے اندر صرف اور صرف والدین کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور والدین کا مقام کیا ہے، اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. چونکہ پچھلے جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیت پڑھی تھی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن کریم کے اندر جہاں پر اللہ نے اپنے حقوق کا تذکرہ کیا، حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کو اللہ نے رکھا. تو سب سے پہلے ہم والدین کے مقام کو جاننے کی کوشش کریں گے. 15ویں پارے کی وہ مشہور آیت، اس مشہور آیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ والدین کا مقام کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے لوگو، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو. احدہما او کلاہما،
اگر کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عالم میں تمہاری زندگی کے اندر مل جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو. ایک ایک جملے پر غور کریے دھیان سے. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے احدہما کا لفظ استعمال کیا ہے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر والدین، ماں اور باپ دونوں ہیں. اب اگر ایک کا انتقال ہو جائے تو ایک بچے گا. والدین میں سے اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو باپ، اور باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں بچے گی. تو دو پہلے ہوتے ہیں، بعد میں وہ اکیلے ہوتے ایک کے مر جانے کے بعد. مگر یہاں پر احدہما کا لفظ پہلے استعمال کیا گیا، یعنی ان میں سے ایک، اور کلاہما کا لفظ بعد میں استعمال کیا گیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دونوں ساتھ میں رہتے ہیں زندگی کے اندر، تو اگر بیٹے یا بہو کے ذریعے ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی حق تلفی ہوتی ہے، تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بیان کر کے اپنے درد کو بانٹتے ہیں. وہ دونوں حیات ہے. اگر بیٹے نے یا بہو نے کوئی تکلیف دی، ماں اور باپ آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے اپنی فیلنگز کو بیان کرتے ہیں. یہ والدین جب دونوں ہوتے ہیں تب. مگر اگر ایک کا انتقال ہو جائے، ایک بچے، تو سوچئے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اور قرآن کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے کہ قرآن ان کے دلوں کے حالات کو بیان کر رہا ہے. اگر ایک ماں کا انتقال ہو گیا، صرف باپ بچا ہوا ہے، اولاد کے ذریعے کوئی تکلیف ہوئی، بہو کے ذریعے کوئی تکلیف ہوئی، وہ باپ جو کل تک اپنی بیوی کو شیئر کرتا تھا، بتایا کرتا تھا، ایک دوسرے کو بتا کر کے اپنے درد کو بانٹتے تھے، آج اکیلا رہ گیا ہے وہ باپ. اس کی بیوی موجود نہیں ہے، وہ اپنے درد کو کس سے بانٹے، کس کو بیان کرے. اسی لیے قرآن نے کہا احدہما، اگر دونوں میں سے ایک بچے یا دونوں بچے ہوں تو سب سے پہلے قرآن نے ایک کا تذکرہ کیا کہ ایک کا زیادہ خیال رکھا جائے، حسن سلوک اس کے ساتھ زیادہ کیا جائے، کیونکہ اب اس کے ساتھ درد بانٹنے والا کوئی نہیں ہے تمہارے علاوہ. یہ قرآن کے بات کرنے کا انداز ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد اللہ نے کہا انہیں اف تک نہ کہو. میں نے اف کا جو معنی بتلایا تھا آپ کو معلوم ہوگا. ان کے کسی بات سے تم کو برا لگے اور تم اوہ کی آواز نکال دو، پسند نہ آئے، اس چیز سے بھی ہماری شریعت نے، قرآن نے منع کیا ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، انہیں ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، ادب سے بات کرو، گفتگو کرو، انہیں جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں. کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے والدین کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے. اگر اس آیت کے ذریعے والدین کا مقام سمجھنا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں میرے بھائیو. قرآن کے بات کرنے کا انداز دیکھیے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش مت آؤ، ان کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں. قول کریم کا تذکرہ اللہ نے کیا. قول حسن بھی ایک بات اور ایک کلام ہے، اور قول کریم بھی ایک کلام ہے. قول حسن اور قول کریم میں فرق کیا ہے؟ قول حسن میں، قول حسن کا جو ضد ہے، جو الٹا ہے، جو اپوزٹ ہے، وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اپنی ماں کو ہم نے کہا کہ اے میری ماں تم یہ کام کر دو، مثال کے طور پر. یہ بھی ایک بات کرنے کا طریقہ ہے. اور ایک بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ بھی، یہ قول حسن ہے کہ لفظ بھی صحیح ہو اور معنی بھی صحیح ہو، سامنے والے کو اچھا لگے. اے میری ماں یہ کام کر دو، اور اسی بات کو دوسرے لفظ سے
دوسرے جملے سے بیان کیا جائے, کہا جائے اے میرے باپ کی بیوی, معنی تو ایک ہی ہے مگر بات کرنے کا انداز الگ الگ ہے. تو قرآن نے کہا یہ جو ہم نے کہا اے میری ماں, یہ قول حسن ہے, اور قول کریم یہ ہے کہ جتنا پیارا لہجہ, جتنا میٹھا لہجہ ہو سکے اس لہجے کے ساتھ والدین سے گفتگو کیا جائے. یعنی قول حسن سے بھی بہتر طریقے سے. غور کریے آپ, ایک سلف صالحین میں سے ایک مشہور تابعی گزرے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ قول کریم کا مطلب کیا ہے. قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, تو قول کریم کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہمیں بتا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ ایک نوکر ہوتا ہے, ایک غلام ہوتا ہے, تو اگر وہ غلام کوئی غلطی کر دے, وہ نوکر کوئی غلطی کر دے اور اسے یہ پتا ہو کہ میرے مالک کو پتا ہے, معلوم ہے, اور وہ معلوم ہو جانے کے بعد مجھے سزا دیں گے, یعنی اس نوکر کو معلوم ہے کہ میرا مالک میرے اس غلطی کی سزا دے گا, تو نوکر اپنے مالک کے سامنے ڈر کے مارے خوف سے بات کرتا ہے. اس کی زبان میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے, اس کی زبان میں وہ تیز رفتار طریقے سے بات نہیں کر پاتا ہے, ہچکچاہٹ میں بات کرتا ہے. اس کا مالک بڑا خڑوس اور بڑا سخت مزاج کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک مالک کے سامنے غلطی کیا ہوا نوکر بات کرتا ہے, اسی طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ تم بات کرو قولاً کریما. ان کے سامنے بات کرو تو ڈر اور خوف ہونا چاہیے, ادب ہونا چاہیے, پیارا لہجہ ہونا چاہیے. قرآن کے ایک ایک لفظ پر غور کرو, اس کی تفسیر دیکھو, اللہ کی قسم روکتے کھڑے ہو جاتے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. قرآن نے بیان کیا کہ ان کے سامنے جاؤ تو عاجزی کے ساتھ جاؤ, ان کے سامنے جاؤ تو عاجزی کے ساتھ پیش آؤ. قرآن کے گفتگو کرنے کا انداز دیکھو, جناح الذل کا لفظ استعمال کیا گیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک پرندہ اڑتا ہے تو جب وہ اڑان بھرتا ہے تو اپنے پروں کو کھول کر کے اڑتا ہے اس طریقے سے, اور جب وہ نیچے زمین پر اترتا ہے تو اپنے پروں کو بچھا لیتا ہے. تو جس طریقے سے ایک پرندہ زمین کے نیچے اترتے وقت اپنے پروں کو بچھا لیتا ہے, اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ تم عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہو, جھک کر کے رہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے ساتھ رحم کرو, رحم کا معاملہ کرو. یہ قرآن کے 15ویں پاری کی ایک آیت کے اندر والدین کا اتنا بڑا مقام بیان کیا گیا. اور یہ بھی کہا گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, صغیرہ کا لفظ استعمال کیا گیا. بتائیے آپ, غور کریے, یعنی جو دعا قرآن ہمیں سکھلا رہا ہے اس دعا کے لفظ میں صغیرہ کا استعمال کیا گیا, چھوٹے پنے کا استعمال کیا گیا. کہا گیا کہ اے ہمارے رب, ہمارے والدین کے ساتھ اس طریقے سے رحم کر جس طریقے سے بچپن میں چھوٹے پنے میں ہمارے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا, برتاؤ کیا. آج جب وہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئے تو ایک جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے وہ بچپن میں لوٹ جاتا ہے. بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد انسان اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے, وہ غلطیاں کرتا ہے, اس کے اندر چڑچڑاپن آتی ہے. تو قرآن کہتا ہے ان تمام چیزوں کو تمہیں برداشت کرنا ہے. یہ والدین کا مقام ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اپنے باپ سے پوچھتا ہے اے ابا جان یہ کیا چیز ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے یہ پنکھا ہے. پھر وہ لڑکا, وہ بچہ چھوٹا سا پوچھتا ہے, سمجھدار نہیں ہے وہ, ابا جان یہ کیا ہے؟ باپ پھر بھی وہ جواب دیتا ہے یہ پنکھا ہے. پھر وہ بچہ اپنے باپ سے وہی سوال کرتا ہے, بار بار وہی سوال کرتا ہے اے ابا جان یہ کیا چیز ہے؟ باپ کو کوئی برا نہیں لگ رہا ہے, باپ مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو جواب دے رہا ہے. کل یہی بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے, جب اس کی عمر جوانی کو پہنچ جاتی ہے, باپ اگر اپنے بیٹے سے کہہ دے کہ مجھے چائے کی ضرورت ہے, فلاں چیز کی ضرورت ہے,
बाप झिड़क करके, जब बाप ये हुक्म देता है तो बेटा झिड़क करके अपनी बीवी से कहता है कि चाय बना लो इनके लिए। जब बाप बार बार वही बात कहता है तो अपने बाप को झिड़कता है, अपने बाप को डांट लगाता है, अरे तुम्हारी बहू चाय बना के ला तो रही है, क्यों चिल्ला रहे हो? कल तक तू छोटा था, तू अपने बाप से, अपनी मां से सैकड़ों सवाल किया करता था, वही सवाल किया करता था। आज जब तू जवान हो गया, कल तक वो वालिदैन बचपन के आलम में तेरे साथ रहम किया करते थे, तेरे हर बात का जवाब दिया करते थे। आज जब तू जवानी के आलम में पहुंच गया, तेरे माँ और बाप को तेरे हुस्ने सुलूक की जरूरत है। तेरे माँ और बाप ना समझ हो गए, तेरे माँ और बाप के अंदर चिड़चिड़ापन आ गई, तो अपने माँ और बाप के एहसानात को भुला देता है। आज समाज और मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने के अंदर एक शख्स अपनी मां को अपने कांधे पर बिठाकर खाने काबा का तवाफ करा रहा है। उमर फारूक की नजर पड़ी, उसकी मां बूढ़ी है, चल नहीं सकती, अपनी माजूर मां को अपने पीठ पर बिठाया हुआ है। दौराने तवाफ हजरत उमर से मुलाकात हुई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपनी मां को अपने कांधे पर बिठा करके खाने काबा का तवाफ करा रहे हो, बहुत बड़ी नेकी कर रहे हो। उसने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी मां को अपने कांधे पर बिठा करके खाने काबा का तवाफ करा रहा हूं, क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? सुनो उमर फारूक का जुमला क्या था कि तुम्हारी मां जब तुम्हें पैदा कर रही थी, जन रही थी, तो तुम्हारे मां के पैदा करते वक्त उसको जो तकलीफ हुई थी, उस तकलीफ पर तुम्हारी मां ने जो चीख निकाली थी, जो आवाज निकाली थी, उस एक आवाज का भी तुमने हक अदा नहीं किया। तुम्हारी मां ने 9 महीने तक पेट में रखा, तकलीफें मुसीबतें बर्दाश्त करती रही, 2 साल तक तुम्हें दूध पिलाया, अपने खून को दूध की शक्ल में तुम्हारी मां ने तुम्हें पिलाया। वो तो बहुत दूर की बात है, उस एक चीखने की आवाज का भी हक अदा नहीं किया। ये मां का मकाम है, मां का हक है। मेरे भाई, हम कहां किस रास्ते पर जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं? कभी किसी इंसान से पूछो, अगर उसके पेट में पथरी हो जाए, उसकी तकलीफ क्या होती है? उस इंसान से पूछो जिसके पेट में पथरी है। कभी कभी वो रात को सो नहीं पाता है, वो एक छोटा सा पत्थर उसको इतनी तकलीफ देती है। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, तुम्हारी मां तुम्हें 9 महीने तक अपने पेट में रख करके तकलीफें बर्दाश्त करती है। उस तकलीफ की फीलिंग को और उस तकलीफ को कभी तुमने समझा है? कुरान करीम ऐसे ही मां का और बाप का मकाम बयान नहीं कर रहा है। मां और बाप ने हमारे साथ बहुत ज्यादा एहसानात किए। एक सहाबी आए, कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे जिहाद में जाना है, मैं जिहाद में शरीक होना चाहता हूं, अल्लाह के रास्ते में लड़ना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आला का अबवान, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? तो उसने कहा, हाँ जिंदा हैं। तो आपने फरमाया, फफी हिमा फजाहिद, जाओ उनकी खिदमत करो और खिदमत करके जिहाद करो। एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नबी, अल्लाह को सबसे महबूब अमल कौन सा है, सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को जमात के साथ पढ़ना, नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना। फिर आपसे पूछा गया, उसके बाद कौन सा अमल? आपने फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना। उसके साथ फिर तीसरा सवाल किया गया, अल्लाह के नबी, उसके बाद कौन? आपने फरमाया, अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। यानी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने को बाद में तस्करा किया गया, पहले वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने का तस्करा किया गया। तो मेरे भाइयों, वालिदैन के मकाम को समझो, उनके मर्तबे को समझो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के बाद अल्लाह ने अगर किसी का तस्करा किया है कि उसके साथ हुस्ने सुलूक किया जाए, उसके हक को पूरा किया जाए, तो वालिदैन है। वालिदैन का बहुत बड़ा मकाम है। और एक बात ये भी याद रखो नौजवानों,
अपने वालिदैन को नाराज मत करो, अपने वालिदैन को नाराज मत करो। याद रखो, अगर वालिदैन नाराजगी की हालत में अपने जबान से कोई बद्दुआ के अल्फाज निकाल दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बद्दुआ को रद्द नहीं करता है। वालिदैन के उस आवाज को अल्लाह रद्द नहीं करता है, उनकी आवाज को जरूर सुनता है। ये बात याद रखो आप। कितने ऐसे वाकयात तारीख के अंदर पढ़ते चले जाओ। जुरेज का आपने वाकया सुना होगा, बड़ा मशहूर वाकया है। किस तरीके से नफिल नमाज में वो मौजूद थे, नमाज पढ़ रहे थे अपनी कुटिया के अंदर, अपने छोटे से झोपड़ी के अंदर। उनकी मां आई, आवाज दे करके चली गई। नमाज में थे, उन्होंने नमाज को छोड़ना गवारा नहीं किया। इसी तरीके से दूसरे और तीसरे दिन आई, उनके जबान से यह बद्दुआ निकल गई कि जब तक ऐ अल्लाह इसका इंतकाल, ये ना मरे उस वक्त तक जब तक ये जलील ना हो जाए। मां के मुंह से निकला हुआ ये जुमला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुन लिया। और जुरेज को किस तरीके से जानिया औरत ने फंसाया, आपने ये वाकया सुना होगा। मां और बाप को नाराज करना, उनके सामने जोर से बात करना, यह बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाहों में से शामिल है। एक सहाबी रसूल बयान करते हैं कि मैं एक मोहल्ले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहां पर कब्रिस्तान मौजूद है। उनमें से एक कब्र को मैंने देखा कि एक शख्स है, बाहर निकलता है, उसका सर गधे की तरह है और पूरा जिस्म इंसान की तरह है। वो बाहर निकलता है कब्र से और गधे की तरह आवाज निकाल करके फिर उसी कब्र के अंदर वो चले जाता है। उन्होंने जब ये माजरा देखा तो देखा बगल में कुछ दूर पर एक बुढ़िया खातून बैठी हुई है। किसी ने बताया कि वो जो इस तरीके से सजा पा रहा है वो उसकी मां है, जो बुढ़िया औरत बैठी हुई है। वो उसके पास जब गए तो उन्होंने कहा, क्या बात है, क्या वजह है, कौन सा गुनाह इसने किया जिस गुनाह की सजा इसे कब्र के अंदर इतनी जिल्लत के साथ दी जा रही है। तो उस मां ने कहा कि क्या बताऊं, मेरा ये बेटा शराब पी करके घर में आया करता था, मैं उसको डांटती थी, मैं उसको समझाती थी। जब मैं उसको समझाया करती थी तो उसके जबान से ये जुमला निकलता था कि क्या गधे की तरह आवाज निकालती रहती है। इस जुमले की वजह से अल्लाह ने उसको ये सजा दी है। ये वालिदैन के साथ बेअदबी के साथ पेश आना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीके से सजा दी है। जाओ देखो कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने कल तक अपने वालिदैन की नाकदरी की। अल्लाह ने दुनिया के अंदर ही ऐसे लोगों को जलील कर दिया, ऐसे लोगों को रुसवा कर दिया। और इसी तरीके से मां के जबान से निकले हुए दुआ को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द नहीं करता है। तो मेरे भाइयों, पहली बात तो यह है, वालिदैन के मकाम को समझते हुए वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से बसर करो। और मैं आज लोगों से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज है, जाओ अल्लाह की कसम उनको मनाओ, उनको मनाओ, उनसे माफी मांगो, उनके सामने आजिज़ी के साथ पेश आओ। सुन लो, इस दुनिया के अंदर अल्लाह के साथ शरीक करना, शिर्क करना, इससे बड़ा गुनाह कुछ भी नहीं हो सकता। मगर फिर भी जो वालिदैन मुशरिक हैं, शिर्क करने वाले हैं, उनके साथ भी दुनिया के अंदर अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्म फला तुतीहुमा। कुरान बयान कर रहा है कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें यह हुक्म दे कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करो, अगर वालिदैन अल्लाह के खिलाफ कोई काम करने को कहे तो तुम उनकी बात ना मानो, फला तुतीहुमा, उनकी बात ना मानो। मगर वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतीहुमा, उनकी नाफरमानी कर दो। मगर हाँ, एक बात याद रखो, भले ही वो शिर्क करने वाले हैं, उनके साथ भी हुस्ने सुलूक करना है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी मां काफिरा है, मुशरिका है। जब वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े टेंशन में रहा करते थे, बड़ी फिक्र में रहा करते थे।
ایک دن آئے اللہ کے نبی کے پاس. اے اللہ کے نبی روتے ہوئے آئے, اے اللہ کے نبی کچھ کیجئے, میری والدہ, میں جب گھر پہ جاتا ہوں تو میری والدہ آپ کو برا بھلا کہتی ہے. اے اللہ کے نبی مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میری والدہ آپ کو برا بھلا کہتی ہے, آپ کی باتوں کو انکار کرتی ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے, ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان نصیب فرما. اللہ کے نبی نے ادھر اللہ کے سامنے دعا کی, ادھر ابو ہریرہ اپنے گھر میں گئے, دروازے پر دستک دی. نہانے کی غسل کرنے کی آواز آ رہی تھی. جبکہ ان کی ماں نہانے سے اور غسل کرنے سے فارغ ہو گئی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے کہا, اے ابو ہریرہ سن لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ابو ہریرہ جاتے تھے, آپ دوسرے محلے میں گئے, اس محلے سے, اس جگہ سے, اس بستی سے جب واپس آئے, آواز دیتے ہیں, السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یا امہ, اے میری ماں تم پر اللہ سلامتی نازل کر دے, تم سلامت رہو. اندر سے آواز آتی ہے, وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں, اے میری ماں تو نے بچپن کے عالم میں بڑا خیال رکھا میرا, اے میری ماں اللہ تجھے سلامت رکھے. ماں اور بیٹے کے درمیان کس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے, حدیث جا کر کے اٹھا کر کے دیکھو. ماں آواز دیتی ہے, اے بیٹے اللہ تجھ پر بھی رحم کرے, بڑھاپے کے عالم میں تو نے میرا بڑا خیال رکھا ہے. یہ ماں کے ساتھ ایک صحابی رسول کا برتاؤ ہے میرے بھائیو. تو ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ, باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا, جنت کا دروازہ کہا گیا باپ کو. آپ نے ایک شخص کا نام سنا ہوگا, اویس قرنی, آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. ہمارے دوسرے بھائی لوگ ان کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, بنا کر کے اور من گھڑت باتیں کرتے ہیں جو چیزیں صحیح نہیں ہے. اویس قرنی یہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے, اور ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی, اور یہ صحابی کا شرف ان کو نہیں ملا. اویس قرنی اپنی ماں کی خدمت اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ ان کے زبان سے نکلی ہوئی آواز اللہ رب العالمین کبھی بھی رد نہیں کرتا تھا. ان کو جسم کے اندر برس کی بیماری تھی, برس کی بیماری کے لیے اللہ رب العالمین سے انہوں نے جب دعا کی تو یہ بھی کہا, اے اللہ میرے جسم سے برس کی بیماری ختم کر دے, مگر اے اللہ معمولی سا رکھ دینا, اس لیے کہ کبھی اگر تیری نافرمانی کا میرے دل میں خیال آئے تو میں یہ برس کی بیماری کا یہ چھوٹا سا حصہ ہوگا, اس کو دیکھ کر کے اے اللہ تو یاد آ جائے مجھے, اس کو ٹھیک مت کرنا. کیا ہوا, ان کے مقام کو کس طریقے سے بیان کیا گیا. آپ حدیث پڑھیے, ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا مقام ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی سے یہ کہتے ہیں کہ اے عمر, اویس قرنی اگر تمہیں ملیں گے تو ان سے تم دعا لینا اور کہنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. یمن سے جب قافلہ آیا, ہر سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کیا کرتے تھے. ایک سال جب انہیں معلوم ہوا یمن سے قافلہ آیا تو وہ گئے, کہنے لگے کہ قرن کے رہنے والے اویس نام کے کوئی ہیں. اویس ابن عامر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا تھا کہ جب میں اویس قرنی سے یعنی آپ سے ملاقات کروں تو میں یہ اپنے لیے آپ سے دعا کی درخواست کروں, آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. اللہ اکبر.
किस वजह से इतना बड़ा मकाम मिला? माँ की खिदमत की वजह से। तो मेरे भाइयों, वालिदैन का बहुत बड़ा मकाम है। इनके ताल्लुक से कुरान और हदीस के अंदर कई मकामात पर कई तरीके से गुफ्तगू किए गए हैं। बस आखिरी बात यह कह देना चाहता हूं कि इस्लाम के अंदर जो मकाम वालिदैन का बयान किया गया वो किसी दूसरे मजहब के अंदर बयान नहीं किया गया। एक आखिरी हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इन्नल जन्नत तहती क़दमिहा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब इससे बड़ा मकाम और कुछ भी बयान नहीं किया जा सकता। जन्नत को कहां हम ढूंढ रहे हैं? कहां ढूंढ रहे हैं जन्नत को? जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के वालिदैन की कदर करने की तौफीक दे। या इलाहुल आलमीन हमें वालिदैन के साथ जिस तरीके से सहाबे किराम ने हुस्न सलूक किया, अबू हुरैरा ने जिस तरीके से बर्ताव किया अपनी माँ के साथ, या इलाहुल आलमीन हमारे अंदर वो जज्बा पैदा कर दे जो जज्बा अबू हुरैरा के अंदर था। या इलाहुल आलमीन हमें हुकूकुल इबाद को मुकम्मल तरीके से अदा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।